آج کا ہمارا موضوع ہے بلڈ گروپ اور صحت مند زندگی۔ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ ایٹم بم امریکہ نے ایجاد کیا اور امریکہ نے 2 ایٹم بم جاپان پر پھینکے جس سے لاکھوں انسانوں کی موت واقع ہو گئی۔ ایک ایٹم بم یورینیم کا بنا تھا جبکہ دوسرا ایٹم بم پلوٹونیم دھات کا تیار کردہ تھا۔ ان دونوں ایٹم بم کو 2 درجن کے قریب سائنسدانوں نے آئنسٹائن کی زیر قیادت تیار کروایا تھا، لیکن اربوں انسانوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ٹی بی کا علاج، ہیضہ کا علاج، کتے کے کاٹے کا علاج اور بلڈ گروپ کی اقسام وغیرہ کس سائنسدان نے دریافت کی۔ اس کی اہم وجہ میڈیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ محسن انسانیت سائنسدانوں کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ آج جب مجھ کو معلوم ہوا کہ بلڈ گروپ کی اقسام کارل سٹینر نے 1901 میں دریافت کی تو میں حیران رہ گیا کہ اس سے پہلے کتنے انسان موت کی وادی میں جا چکے ہوں گے، کیونکہ اس وقت 1901 سے پہلے بلڈ گروپ میچ نہیں ہوتے ہوں گے اور بہت سے انسان میچ نہ ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے ہوں گے۔ کارل سٹینر کی وجہ سے اب تک اربوں انسان موت کی وادی میں جانے سے بچ گئے ہیں۔ اگر ایک انسان کو وہ بلڈ گروپ نہ دیا جائے جو کہ اس کا ہے، جب کہ وہ زخمی ہو یا بیمار ہو جیسا کہ بلڈ کینسر، یا جب اس کا خون بہہ جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کارل سٹینر نے بلڈ گروپ کی اقسام 1901 میں دریافت کی اور 1930 میں اسے نوبل انعام دیا گیا۔ کارل سٹینر کی پیدائش 14 جون 1868 کو آسٹریا میں ہوئی، جبکہ وفات 26 جون 1943 کو امریکہ میں ہوئی۔ اب تک بلڈ گروپ کی 45 کے قریب اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ بلڈ گروپ کی 2 بڑی اقسام ہیں، جیسا کہ بلڈ گروپ پازیٹیو اور بلڈ گروپ نیگیٹو وغیرہ، جبکہ عام طور پر بلڈ گروپ کی 4 بڑی اقسام ہیں۔ مثال کے طور پر بلڈ گروپ اے، بی، اے بی اور او وغیرہ۔ جب ڈاکٹرز کو بلڈ گروپ کی اقسام کا علم ہوا تو بلڈ بینک کا قیام عمل میں لایا گیا۔ بلڈ بینک کے قیام کے ساتھ ہی بلڈ دینے والے انسانوں کی فہرست بنائی گئی تاکہ جب بھی مریض کو خون کی ضرورت پڑے تو اسے اس کے گروپ کے مطابق بلڈ دیا جائے۔ انسانوں کو ان کے علم میں لایا گیا کہ تقریباً 40 سال تک آپ کو خون دیتے رہنا چاہیے اگر آپ صحت مند ہیں۔ اس سے آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ مقامی سطح پر، ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر بلڈ بینک موجود ہیں۔ ایسے ہی مقامی بلڈ ڈونرز کی فہرست، ملکی بلڈ ڈونر کی فہرست اور انٹرنیشنل بلڈ ڈونرز کی فہرست مختلف بلڈ گروپ کا انتظام کرنے والی تنظیموں کے پاس موجود ہوتی ہے۔ بلڈ گروپ کیوں مختلف ہوتا ہے؟ سائنسدان ابھی تک اس کی بنیادی وجہ معلوم نہیں کر سکے ہیں۔ مختلف خاندانوں کا مختلف بلڈ گروپ ہوتا ہے، ایسے ہی مختلف ممالک کے لوگوں کا مختلف بلڈ گروپ ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے، اس پر بھی تحقیق جاری ہے۔ مختلف بلڈ گروپ کے لوگوں میں مختلف بیماریاں پائی جاتی ہیں، ایسے ہی مختلف بلڈ گروپ کے لوگ مختلف بیماریوں پر جلدی قابو پا لیتے ہیں۔ یا آسان الفاظ میں ہر بلڈ گروپ کی خصوصیت مختلف ہوتی ہے۔ انسانی جسم کی ساخت کا تعلق تو نہ صرف اس کی جینیاتی ساخت سے ہوتا ہے بلکہ اس کے خون کے گروپ سے بھی ہوتا ہے۔ بلڈ گروپ کے مطابق ہم کو خوراک کھانی چاہیے، یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے۔ مثال کے طور پر او بلڈ گروپ کے لوگوں کے لیے پروٹین والی غذائیں زیادہ اچھی ہیں، جیسا کہ لال گوشت، مچھلی، انڈے، سبزیاں اور پھل وغیرہ، جبکہ ان کے لیے دودھ کی مصنوعات، گندم اور مکئی زیادہ مفید نہیں ہیں۔ دودھ کی مصنوعات، گندم اور مکئی کی خوراک او گروپ کے انسانوں کو کم لینی چاہیے۔
اے بلڈ گروپ کے افراد کو درج ذیل خوراک زیادہ سے زیادہ کھانی چاہیے، جیسا کہ پھل، اناج اور دالیں وغیرہ۔ لال گوشت، دودھ کی مصنوعات اور تیل والی غذائیں کم کھانی چاہیے۔ بی بلڈ گروپ کے افراد کو متوازن خوراک کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر دودھ کی مصنوعات، گوشت، مچھلی اور سبزیاں وغیرہ۔ بی بلڈ گروپ کے افراد کو مکئی، گندم اور ٹماٹر کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ اے بی بلڈ گروپ کے افراد کو مختلف غذائیں استعمال کرنی چاہیے، مثال کے طور پر سمندری غذا، دودھ کی مصنوعات، سبزیاں اور پھل وغیرہ۔ لال گوشت، مکئی اور لوبیا کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ حکومت پنجاب نے ڈرائیونگ لائسنس میں بلڈ گروپ کا کھانا شامل کیا ہوا ہے، جبکہ حکومت پاکستان نے ابھی تک شناختی کارڈ میں بلڈ گروپ کا کھانا شامل نہیں کیا ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں بلڈ گروپ ٹیسٹ کرواتے مریض کی جان چلی جاتی ہے، اس لیے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ بھی حکومت پنجاب کی کاپی کرے اور بلڈ گروپ کا کھانا شناختی کارڈ میں شامل کرے۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tarak Search Channel and my YouTube channel TSC Tarak Study Channel Shorts. Thank you.